محترم، دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگے تو آپ کی آواز پست ہو، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ دعا کریں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اسی ماہ مبارکہ کے آنے کے بعد یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ ہم جو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر رو رو کر دعا کریں گے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، آئندہ بار ہمیں موقع ملے گا، جہاں رونا ہے وہاں بھی روتے ہیں، جہاں نہیں رونا ہے وہاں بھی ہم روتے ہیں۔ کیا یہی بات کی تعلیم دی؟ جس نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ آہستگی کے ساتھ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکاریے، اور اس کے بالکل بالمقابل ہماری آوازیں بلند بلند ہوتی ہیں، رو رو کر ہم دعائیں کرتے ہیں، چیخ چیخ کر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ سارا مجمع ہمارے ساتھ رونے لگ جائے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی آیت چل رہی ہے۔ کہاں صحابہ اکرام بھی رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا انداز دیکھ لیا حدیث کے اندر، آپ تنہائی کے اندر ہوتے، نماز تہجد پڑھتے، اس قدر آپ کو رونا آتا کہ آپ اپنے رونے کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ہانڈی میں جیسے سالن پکتا ہے، جیسی آواز کھٹکھٹانے کی آتی ہے، ویسے آپ کے حلق اور سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ یہ منظر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کے حجرے میں رہتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں۔ مجموعے میں یہ بات نہیں آئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے سے پتا چلا۔ آج ہم سارے لوگوں میں بتانا چاہتے ہیں، ایک تو ہم دعاؤں کو لمبی لمبی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد چیخ چیخ کر دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ بعض مساجد کے اندر ایسی دعا کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں کہ وہاں پر بہت اچھی دعا ہوتی ہے۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمیں بھی دھوکے میں ڈال دے اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ شریعت کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر ایسا ہی رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، تنہائی میں جائیے، آپ کا یہ رونا انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت والے دن بہت بہترین ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رونے سے ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت فرما دے۔ اگر اللہ کے خوف سے کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے خوف سے ایک چھوٹا سا آنسو بھی بہا دیتا ہے، یا دعا کے دوران رونا نہیں آئے کم سے کم رونے کی صورت بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے نہیں، اس کے ایک آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اجتماعی طور پر ہم جمع ہو جائیں اور دعا کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ موقع جو ہم کو ملا ہے، رمضان کا جو موقع ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس موقع پر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔